رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر اور باہر کے ملکوں میں قانون بن چکے ہیں کہ آپ ان کا پیسہ جو سوئٹزرلینڈ میں پڑا اس کو بھی ٹیکس کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی کوشش کی نہیں گئی۔ ریمیٹنسز دکھائیں، باہر سے دکھائیں پیسہ آیا ہے، یہاں سے حوالے سے پیسہ بھجوائیں۔ آپ کو پتا اسٹیٹ بینک کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ $25 ملین دن کا پاکستان سے باہر جا رہا ہے۔ یہی پیسہ چوری کا باہر جاتا ہے حوالے کے ذریعے، اور پھر بینکوں کے تھرو پاکستان میں لا دیتے ہیں اور وہ بلیک کا پیسہ وائٹ ہو جاتا ہے۔ کہنے کا میرا سارا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو پیسے دے سکتے ہیں، جو ٹیکس دے سکتے ہیں، ان سے پیسہ اکٹھا کیا نہیں جاتا، اور سارا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے عوام پہ مہنگائی کی جاتی ہے۔ میں اور میری پارٹی اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہم شریک ہوں گے پبلک کے ساتھ۔ اچھا کیا سپریم کورٹ نے اس ایشو کو اٹھا لیا، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ کتنی بجلی کی چوری کم کی ہے؟ کتنے جو لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں کتنوں کو پکڑا ہے؟ جو نااہلی ہے، یعنی وہ جنریشن پلانٹس جو کہ 25% پہ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، اور وہی پلانٹ باہر 60% پہ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، کس نے ان لوگوں کو پکڑا ہے کہ کیوں نہیں آپ پوری بجلی ایک پلانٹ کو صرف یوٹیلائز نہیں کر رہے؟ جو سارا اس کا ملبہ عوام پہ گر رہا ہے۔ پہلا تو ہم نے اس چیز کے اوپر بڑی تفصیل گفتگو کی۔ دوسرا، ہم بڑے اس چیز کے اوپر واضح ہیں کہ ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اے پی سی میں کہا ہے کہ امن کو موقع دینا چاہیے، یہ پیس اے چانس۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستان کے جو دشمن ہیں، جنہوں نے ان ملیٹنٹ گروپس میں سے کئی گروپ ہیں جن کو باہر سے پیسہ آ رہا ہے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں امن کے یہ ڈائیلاگ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے۔ پشاور میں جو دھماکے ہوئے ہیں یہ اب سب کے سامنے ہے کہ اس پارٹی کے صوبے کے اوپر دھماکے کیے گئے ہیں جو سب سے زیادہ امن کی بات کر رہی ہے۔ کیا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو؟ یعنی اگر تو یہ طالبان تھے تو یہ انہوں نے تو کہا کہ ہم نے نہیں کیا، تو یہ کون کر رہا ہے پھر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دشمن کر رہے ہیں، اور اسی لیے جب ڈائیلاگ شروع ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کون وہ لوگ ہیں جو کہ واقعی امن چاہتے ہیں ٹی ٹی پی میں سے، اور کون وہ لوگ ہیں جو اس ملک پہ انتشار چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی ہمارے دشمنوں کے کہنے پہ اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، ہم فیڈرل گورنمنٹ جن کو اے پی سی نے ذمہ داری دی ہے ڈائیلاگ کے لیے، ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ کو سٹرکچر کرے۔ یہ ڈائیلاگ کبھی بھی اخباروں کے ذریعے نہیں ہوتا۔ ہمیں اخباروں میں پتہ چلتا ہے کہ آج ٹی ٹی پی نے یہ کہا، ہمیں اخباروں میں پتہ چلتا ہے کہ علماء نے یہ کہا جو کہ گورنمنٹ کے نام پہ کر رہے ہیں۔ یہ ڈائیلاگ ہم نے بڑی بڑی دنیا میں جب ممالک پہ انتشار ہوتا ہے تو ہم نے وہاں ڈائیلاگ دیکھے ہیں، کوئی نہ کوئی ڈائیلاگ کا سٹرکچر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انسٹرکچر خفیہ ڈائیلاگ ہے جس پہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کو ڈیریل کیا جا سکتا ہے، اس کو سیبوٹاج کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ اس طرح کا ڈائیلاگ کرتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اگر اسی طرح کے جو ہمارے پشاور میں 3 دھماکے ہوئے ہیں، 3 اور دھماکے ہو گئے تو عوام تو ساری کہے گی کہ مارو۔ تو ڈائیلاگ توڑنے کا تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ سٹرکچر ڈائیلاگ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کر رہی ہے اور کون واقعی امن چاہتا ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اے پی سی کے اندر ریزولوشن میں کہا گیا تھا کہ اگر ڈرون اٹیک ہوگا ہم یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں گے۔ ابھی تک ڈرون اٹیکس اس اے پی سی کے بعد کم از کم 4 ہو چکے ہیں۔ کیوں نہیں پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ پاکستان کی سیکیورٹی کاؤنسل میں جا رہی؟ کیونکہ یہ ایک اور طریقہ ہے۔ ایک ہمارے دشمن پاکستان میں بمباری کرائیں گے، دہشت گردی کر کے ختم کریں گے، اور دوسرا یہ تو جب بھی امریکہ چاہے گا بات چیت آگے بڑھنے لگی ڈرون اٹیک کر کے اس کو ختم کر دے گا۔ تو یہ تو امن آنے نہیں دیں گے یہ ہمارے ملک میں۔ اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کو
ساری پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ آپ ڈرونز کے خلاف ایکشن لیں تاکہ وہ ہماری پیس کو، ہمارے امن کو تباہ نہ کر سکے. ہم یہ جو ملٹری آپریشن جو آخری آپشن ہے کہ اگر سب کچھ فیل ہو جاتا ہے تو ملٹری آپریشن ہو، اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اس پہ کوئی شک نہیں کہ اگر ہم پوری کوشش کرتے ہیں بحیثیت قوم اور امن کے لیے، نظر آ رہا ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنے پہلی دفعہ، یہ یاد رکھنا، پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی گورنمنٹ فاٹا کے اندر ڈائلاگ کر رہی ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. جب بھی ہمیں کہتے ہیں جی عمران صاحب آپ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کی آپ بات کر رہے ہو، تو پہلے ڈائلاگ ہوا تھا، توڑ دیا تھا. کبھی پاکستان کی سیاسی گورنمنٹ نے فاٹا کے اندر ڈائلاگ نہیں کیا، یہ پہلی دفعہ ہے. اس لیے اس کو سٹرکچر طریقے سے کریں، اس کو پوری کوشش کریں کامیاب کرنے کی، کیونکہ اگر ڈائلاگ یہ فیل ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم ملٹری آپریشن، جو کہ ساری ایجنسیز میں ہو چکا ہے سوائے ایک ایجنسی میں، ساری ایجنسیز میں اب تک ملٹری آپریشن ہو چکا ہے، صرف نارتھ وزیرستان میں ہی ہوا. اور اگر ہم نے اس طرف جانا ہے بڑا سوچ سمجھ کے جانا چاہیے، کیونکہ اس کا پاکستان کے شہروں میں، پاکستان کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ہم ساری قوم پیچھے، لیکن اگر یہ آخری حربہ ہے تو قوم ساری پیچھے کھڑی ہوگی. ہم سب کہیں گے کہ یہ کرو، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایمانداری سے ایک پوری کوشش ہو کہ پاکستان کے اندر ڈائلاگ کامیاب ہو. ہاں، ایک چیز میں بھول گیا، نیب چیئرمین کی بات ہو رہی ہے. میں پاکستان کی حکومت سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پاکستان کی جماعت جس نے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ووٹ لیا پاکستان میں، اس کو کیا پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ابھی تک ہمیں کسی نے نہیں پوچھا کہ نیب کا چیئرمین کون ہوگا. یعنی آپ اگر کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم نیب چیئرمین سارے ایک کنسنسس سے بنائیں، اور وہ جو پاکستان کی اب دوسری بڑی جماعت ہے اس سے تو پوچھیں. تو یہ تو اگر ہمارے سے آپ پوچھیں گے نہیں، اور دو بڑی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو ہیڈ بنے گا وہ ہم سن رہے ہیں کہ پچھلے پریزیڈنٹ کی بہن بن رہی ہیں. تو یہ تو اس کا مطلب کہ پچھلے 5 سال کی جو بھی کچھ ہوا ہوگا کرپشن، وہ کیسے پکڑی جائے گی؟ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. یہ بہت بڑا ایشو ہے کرپشن. پچھلی نیب جو تھی اس کے مطابق دن کی کرپشن پاکستان میں 12 ارب روپے تھی. تو اگر جو حکومت کے دور 12 ارب روپے کی دن کی کرپشن تھی، اسی سے آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہیڈ لینا ہے، تو یہ تو مذاق ہو رہا ہے پاکستان سے. آپ نے ابھی بات کی کہ اگر وہ طالبان ہوئے، اگر وہ دشمن ہوا، تو خان صاحب 1.5 ہفتہ گزر چکا ہے دھماکوں کو، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کے پی کی گورنمنٹ کو کہ کون انوالو ہے. اور دشمن سے مراد آپ کی امریکہ ہے، انڈیا ہے، کون پاکستان کا دشمن ہے؟ تو یہ آپ کو بھی، آپ کی حکومت کو بھی کمزور کر رہا ہے، پاکستان کو بھی بدنام کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں، کے پی کے کی حکومت کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا چلا. 170 دھماکے صرف کے پی کے اندر 1 سال میں ہوئے تھے. جو پچھلی حکومت تھی، کسی کو پکڑا تھا انہوں نے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں 20,000 لوگ مر چکے ہیں پچھلے 5 سال میں، کوئی پکڑا گیا ابھی تک؟ تو کے پی کے کی حکومت کو تو اب ہمارے پاس آئی جی آیا ہے 1 ہفتہ پہلے. ہمیں موقع تو دیں کہ ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ٹھیک کر سکیں، اپنی پولیس سسٹم ٹھیک کر سکیں. تو ابھی پہلے ماضی ذرا اٹھا کے دیکھ لیں گے کتنے پکڑے گئے ہیں ابھی تک. یہ بتا دیں کہ اپوزیشن کی آپ بڑی جماعت ہے، اور یقیناً اس وقت قوم کو یہ توقع تھی کہ حقیقی اقتدار اپوزیشن کا آپ ادا کریں گے. آپ اس پوزیشن میں تھے کہ بجلی کی قیمتوں کے جو ریٹ مقرر کیے گئے ہیں، اس پوزیشن میں تھے کہ آپ مشترکہ مفادات کو اس کی وفادات کرتی ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اطلاعات نے بھی یہ بات کیا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے مکمل حمایت کی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی، مرحلہ وار ہو گئی ہے. اس کی وضاحت کریں کہ یہ تو فالو کرتے تھے. یہ آپ کو چیف منسٹر صاحب خود بات کر رہے ہیں.
वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर ये बात हुई थी कि मुल्क के हालात के मुताबिक मरहलावार इस पर चेंजेस लाएंगे और ये जो उसमें मराहत दी जाए वापस ली जाएंगी। ये नहीं कहा गया था कि एकदम 60% बिजली को महंगा करेंगे, ये नहीं कहा गया था कि पेट्रोल को महंगा करेंगे। इन मरहलावार और हालात के मुताबिक होना था, लेकिन ये नहीं था कि आप 60% और 100% इसको इंक्रीज करेंगे। ऐसी कोई बात चोरी भी तो कम करनी थी ना इन्होंने। चोरी भी तो मतलब है कि दो तीन और बातें भी थी, खाली ये नहीं था। उसके साथ ये था कि जो चोरी हो रही है, जो लाइन लॉसेस हैं उसको ठीक करना है, और साथ साथ ये थर्ड ऑप्शन ये भी रखा कि जो हम सब्सिडीज दे रहे हैं वो मरहलावार वापस देंगे। ये नहीं कहा था कि बिजली को महंगा करेंगे, सब्सिडीज को वापस करेंगे विद टाइम, और एकदम भी नहीं था कि एकदम। और ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि 60% वो महंगा करेंगे, अदरवाइज हम वही अपोज करते। और मैं ये भी कह दूं, गैस का भी KPK की हुकूमत गैस की कीमतों की इजाफे पे बिल्कुल सख्त मुखालिफ है, क्योंकि आगे KPK के अंदर 70% हमारी इंडस्ट्री तो बंद पड़ी है। तो अगर एक जो KPK गैस पाकिस्तान को दे रहा है, अगर आप उसकी कीमत बढ़ा देंगे तो पहले इंडस्ट्री कोई वहां नहीं जा रही, तो हम इंडस्ट्री कैसे बल्कि जो इंडस्ट्री बंद हुई है उसको कैसे चलाएंगे? वहां तो बेरोजगारों की फौज है इस वक्त। ये बताइएगा कि जिनको काबू करने के लिए आपके पास क्या हाल है? एक हाल है जो मैं अब से नहीं, मैं आप सबके सामने कई सालों से कह रहा हूं, पैसे वाले लोगों से टैक्स लें। टैक्स के जो इन्होंने लोगों को टैक्स बचाने के तरीके बनाए हुए वो खत्म करें। आपको मैं मिसाल देता हूं, रियल एस्टेट के ऊपर क्यों नहीं है टैक्स? इंग्लैंड में 40% टैक्स है रियल एस्टेट। यहां अरबोपति फिर रहे रियल एस्टेट वाले, उनके ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगता? दूसरी, आप बाहर जहां से पैसा बाहर हवाले के जरिए पैसा बाहर भिजवाए, पाकिस्तान वापस ले आए, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मैं अपने पैसे सारे पाकिस्तान से निकाल के स्विट्जरलैंड में रख दूं, अमेरिका अगर स्विट्जरलैंड के अंदर अमेरिकियों के पैसों के ऊपर टैक्स ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते? अब तो ऐसे कानून बन गए हैं कि पाकिस्तानियों का पैसा अगर बाहर पड़ा है, आप पाकिस्तानी हुकूमत कहे कि हमें बताएं कि इनका पैसा जायज है या ना जायज है, वो गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करती है। क्यों नहीं करी गवर्नमेंट? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, और उनका कहना है कि पाकिस्तान से पैसे बाहर मुंतकिल किए जाते हैं और पाकिस्तान का पैसा पूरा करने के लिए अवाम पर मलबा गिराया जाता है। इसके अलावा ये भी कहा कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही है, बिजली चोरी नहीं रोकी जा रही।